خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک مقررہ دن جو اہل عجم کے یہاں تھا، اس روز لوگوں نے آ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہماری کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے، اور دریائے نیل جب خشک ہو جاتا ہے تو ایک پرانے طریقے کے بغیر جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ چاند کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک کماری لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں اور اس کو عمدہ کپڑے اور زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی دریائے نیل کے بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام میں یہ لفظ باتیں نہیں ہیں، اسلام تو ان بیکار اور وہمی باتوں کو جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی مٹانے آیا ہے۔ چنانچہ یہ فعل نہ کیا گیا اور دریائے نیل خشک ہو گیا، یعنی دریائے نیل بہنا بند ہو گیا۔ بعض اہل مصر نے ترک سکونت کا ارادہ کر لیا۔ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو فوراً ایک خط امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ اسلام ان لفظ باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس خط کے ساتھ آپ نے ایک رکا بھی عنایت فرمایا کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آیا، آپ نے اس رکے کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ خدا کا بندہ امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ خود بخود جاری ہوتا ہے، مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکے کو صلیب ستارہ کے طلوع ہونے سے ایک روز قبل دریائے نیل میں ڈلوا دیا۔ جس وقت اہل مصر سوئے ہوئے تھے، جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اتنا جاری کر دیا کہ 16 ہاتھ پانی چڑھ آیا، اور اسی روز سے اہل مصر کا یہ دستور بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔